من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بھائی مائک والے آواز بڑھائیں نہیں، میں تو آواز گھٹانا چاہتا ہوں، آپ بڑھائے چلے جا رہے ہیں. میں دور کر رہا ہوں آپ کے بڑھانے کی وجہ سے. آپ اس کو ختم کر دیں، بند کر دیں. آواز تیز کرنا مقصد نہیں ہے. آج کل کثرت سے جلسوں میں جانا ہوتا ہے اور ہر جگہ کچھ بیان کرنا ہوتا ہے. یہاں آنے کے لیے بھی، یہاں آتے ہوئے میں سوچ رہا تھا کیا بیان کرنا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہنچنے کے بعد آ کر مجھے موضوع مل گیا آسانی سے. یہاں بات کرنے میں مجھے تکلف نہیں ہے، ویسے تو الحمدللہ کہیں بھی تکلف نہیں ہے، لیکن یہاں تو گھر جیسا معاملہ ہے. حضرت مولانا محمد حسن صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے کاموں میں برکت فرمائے اور حفاظت میں رکھے. ان کی وجہ سے میرے لیے کچھ بھی کہنا اور زیادہ بے تکلفی کے ساتھ ممکن ہے. دو تین باتیں ذہن میں گڑبڑ ہو رہی ہیں. بچے اگر بات کرنی ہے تو گھر جا کے کرو، ورنہ خاموش بیٹھو. بچوں کو کبھی بھی سامنے مت بٹھایا کیجیے جلسوں میں، اور سامنے بٹھائیں تو سکھا کر لائیے گھر سے. یہی دو چار باتیں ہیں رونے دھونے کی میرے پاس، اور کچھ نہیں ہے زیادہ. ابھی ہمارے یہ صاحبزادے جو پڑھ رہے تھے، کون تھے یہ طالب علم؟ یہیں پڑھتے ہیں؟ یہیں پڑھتے ہیں؟ اچھا، یہاں بھی بڑے بڑے شاعر ہو رہے ہیں اور ناظم جلسہ تو باقاعدہ ہی شاعر معلوم ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت. لیکن یہ بچہ جو ہے یہ بھی شاعرانہ ہی انداز میں سنا رہا تھا. تو پہلی بات تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جلسوں کو جلسہ ہی رہنے دیجیے، مشاعرہ مت بنائیے. میں بچے کی حوصلہ شکنی نہیں کرنا چاہتا، نعت پڑھوائیے آپ، لیکن دو باتیں سمجھ لیں. ایک تو یہ کہ نعت پڑھنے یا سننے کا مقصد کیا ہے، اور دوسرے کا طریقہ کیا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دلوں میں تازہ ہو جائے. نعت کا یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں. اگر کسی اور مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے تو نہ پڑھی جائے، بند کر دو. یہی مقصد اگر سامنے ہے تو پڑھیے اور سنیے. اور جب یہ مقصد ہے تو پھر پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے، سادہ انداز میں. آپ آواز ترنم سب کریں، لیکن آج کل کے شاعروں والا انداز نہ اپنائیں. میں شاعروں والے انداز کو اپنی جگہ برا نہیں کہہ رہا ہوں، وہ مشاعروں میں ٹھیک ہے اپنی جگہ، ان کا ایک طریقہ ہے. لیکن ہماری مجلسوں میں، ہمارے جلسوں میں نظمیں پڑھنے کا جو مقصد ہے، حضور کی محبت، اللہ کی محبت اور اسی طرح کا جو ایک مزاج بنانا، یہ مقصد ہوتا ہے. یہ مقصد اس انداز سے حاصل نہیں ہوتا. اور ایک بات یہ بھی ضروری ہے نعت وغیرہ میں کہ جب کوئی بچہ نعت پڑھنے کے لیے مقرر ہو تو جو نعت اس کو پڑھنی ہے اس کو اساتذہ سن لیں. اساتذہ اس کو سن کر پاس کریں کہ یہ نعت پڑھنی ہے. اس لیے کہ نعتوں میں طرح طرح کے مضامین ہوتے ہیں اور بہت سی مرتبہ غلط مضامین ہوتے ہیں. بچے نے جو شعر پڑھا اس میں کیا تھا، وہ ہم اعلیٰ ہیں، کیا پڑھا تھا؟ میں کہاں گیا، بتا دو شعر. ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم کیا مصرع یاد نہیں رہا مجھے، کیا پڑھا تھا؟ ہم جہاں بھر میں سب سے اعلیٰ ہیں. میں اسی پر بات کر لوں اگر تو ذرا غور کریں
کہ کہاں آ رہے ہم ہیں کہیں؟ مجھے بتاؤ ایمانداری سے کہ کون پوچھ رہا ہمیں؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے منہ میں ابھی تو بن لیں، اپنی تعریف کر لیں۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، مسلمان ہونے کی فضیلت اور اسلام کی فضیلت، وہ بالکل الگ مضمون ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق لے کر تاکہ اس دین کو تمام مذہبوں پر غالب کر دے۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسلام کو جب بھیجا تو یہ طے کر کے بھیجا کہ یہ دنیا کے سارے مذہبوں پر غالب رہے گا، یہ پکی بات۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا دعویٰ تھا قرآن کریم میں۔ اب اللہ کی بات پتھر کی لکیر، 100% سچی، 1400 برس سے زیادہ کی تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بالکل صحیح ہے۔ جہاں جہاں کہیں بھی جب بھی اسلام اور دوسرے مذہبوں کا مقابلہ ہوا، سامنے آئے، تو اسلام کو کسی نے کمزور ثابت کرنے میں کامیابی حاصل کی ہو، یہ آج تک نہیں ہوا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی آدمی کچھ کہہ دے اور لکھ دے الٹا سیدھا، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی آدمی کتاب میں لکھ دے اسلام کے خلاف، لکھا گیا ہے اسلام کے خلاف بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت کچھ بولا گیا ہے، لیکن اگر کبھی دلیل و حجت کے میدان میں سامنا ہو، یعنی مطلب یہ ہے ایک آدمی اپنے مذہب کی بات پیش کرے اور ایک آدمی اسلام کی بات پیش کرے، اور اسلام کی بات پیش کرنے والا اسلام کا صحیح علم رکھتا ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلام غالب نہ ہو۔ اور ہم تو یہ جانتے ہیں، جو سچی بات ہے، کہ تاریخ میں کہیں بھی اسلام کی نمائندگی کرنے والوں کو شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑا۔ تو یہ بات ہے اسلام کے غلبے کی، کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے مذہب دیا ہے وہ ساری دنیا کے مذہبوں پر غالب رہنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے قرآن کریم، اس کی بات بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کی ساری کتابوں پر غالب ہے۔ دنیا کے اندر سب طرح کی کتابیں پائی جاتی ہیں، وہ کتابیں بھی ہیں جو آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں، بہت سی کتابیں وہ ہیں جن کے بارے میں آسمانی ہونے کا دعویٰ یوں ہی کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو یقینی طور پر آسمانی کہلانے کے حقدار ہیں اپنی اصل کے اعتبار سے۔ مثلا توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں اس طرح کی ہیں جو آسمانی کتابیں ہیں، لیکن وہ اپنی شکل میں باقی نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، وہ اصلاً حیدرآباد کے رہنے والے تھے، زندگی ان کی فرانس میں، پیرس میں گزری۔ انہوں نے اپنی جوانی کے زمانے میں 1930 32 33 اس کے آس پاس جرمنی میں کچھ وقت گزارا اور پی ایچ ڈی کی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں وہاں پر ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن کریم چھپتا ہے، کئی سو سال سے چھپنے کا سلسلہ، 15ویں صدی سے قرآن چھپ رہا ہے، جب سے چھاپے کی ایجاد ہوئی ہے، طباعت کی ایجاد ہوئی ہے، اس وقت سے چھپ رہا ہے اور دنیا کے ہر علاقے میں چھپ رہا ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ دنیا میں جب سے قرآن چھپنا شروع ہوا، ہر جگہ کا چھپا ہوا قرآن کا ایک ایک نسخہ منگایا جائے اور ان کو جمع کر کے پھر دیکھا جائے کہ ان میں کہاں کہاں فرق ہے۔
سالوں لگ گئے اس کو جمع کرنے میں، اس لیے کہ کئی سو سال میں قرآن 20,000 جگہ سے چھپا ہوگا، تو الگ الگ جگہ کا نسخہ منگایا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور ایک کمیٹی باقاعدہ بنی اس کا جائزہ لینے کے لیے کہ دنیا بھر کے مختلف علاقوں میں مختلف زبانوں میں چھپنے والے قرآن کے نسخوں میں آپس میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ تو اس کمیٹی نے سال ہا سال کی محنت کے بعد جو رپورٹ دی وہ یہ تھی کہ قرآن کے اتنے الگ الگ وقتوں اور الگ الگ علاقوں کے چھپے ہوئے نسخوں میں کہیں بھی کوئی ایسا فرق نہیں جس کو اختلاف کہا جا سکے۔ کہیں اگر کسی کاتب سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کو سب نے بتایا کہ یہ غلطی ہے اور اس کو صحیح کیا گیا ہے، ورنہ کوئی فرق اور کوئی اختلاف قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد بائبل کے بارے میں ایسی کمیٹی بنا دی گئی، انجیل جو ہے عیسائیوں کے پاس جو کتاب ہے، اور اس کے نسخے بھی جمع کیے گئے۔ انجیل بھی بہت چھپتی ہے، بائبل جو ہے بڑی تعداد میں چھپتی ہے، جمع کیا گیا، اور اس میں یہ پایا گیا کہ اگر الگ الگ نسخوں کے فرق کو لکھا جائے کہ وہاں یہ لکھا ہے، وہاں یہ لکھا ہے، وہاں یہ لفظ ہے، وہاں یہ لفظ نہیں ہے، اس انداز کے فرق دیکھے جائیں تو بائبل کے ان نسخوں میں تقریباً 1.5 لاکھ سے زیادہ فرق ہے۔ عجیب بات ہے نا، کتنا بڑا فرق ہے، اور کتنی بڑی طاقتور دلیل ہے جو تجربے سے سامنے آئی ہے کہ قرآن کریم صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں پایا گیا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا۔ ان کی کتابیں بھی آسمانی تھیں مگر انہوں نے ان کی حفاظت نہیں کی، اس وجہ سے وہ بدل گئی، ان میں اختلاف ہو گیا۔ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہمارے حضرت کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ امریکہ میں ایک زمانے میں وہ رہتے تھے، اور وہاں پر ان کو یہ تجربہ ہوا کہ ایک وہاں مذہبی مذاکرات کے انداز کی کچھ نہ کچھ آج کل مجلسیں اور میٹنگیں اور اس طرح کی کونسلیں بنتی ہیں، تو غالباً انٹرفیتھ کونسل کے نام سے ایسی کوئی ایک انجمن تھی جس میں ہر مہینے یا کسی ایک مدت میں مذاکرہ ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی اپنے اپنے مذہب کے بارے میں، ہر آدمی ترجمانی کرتا تھا اپنے مذہب کی۔ تو ایک مرتبہ حضرت کے لوگ ان کو وہاں لے گئے کہ آپ شرکت کریں تو امید ہے اچھی ترجمانی ہوگی۔ چلے گئے اور جا کر ان کا نظام سمجھا۔ وہاں طریقہ یہ تھا کہ میٹنگ ہونے کے بعد اگلی میٹنگ کا ایجنڈا طے ہوتا تھا کہ اگلے مہینے یا اگلی میٹنگ میں جب ہم بیٹھیں گے تو کیا بات ہوگی، کس موضوع پر ہوگی۔ تو اس موقع پر حضرت نے اس میں حصہ لیا اور یہ